السلام علیکم۔ شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری ایک نڈر، ذہین اور عادل حکمران کے طور پر تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اس نے بہادری، حکمت کے ساتھ مغلوں اور دوسرے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اس کی جنگی مہارت اور منصوبہ بندی نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور وہ ہندوستان کے تخت قابض ہوا۔ شیر شاہ کا اصل نام فرید خان تھا، جو بنگال کے پٹھان خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ غربت میں پلا، اس کے باپ نے اسے تعلیم دلوائی، مگر فرید خان نے اپنی محنت، ذہانت سے فوجی میدان میں نام کمایا۔ شروع میں وہ بہار کے گورنر کے دوران میں کام کرتا تھا، مگر جلد ہی اس نے اپنی الگ حیثیت بنانا شروع کی۔ پہلی بڑی جنگ جو شیر شاہ سوری نے لڑی وہ بہار اور بنگال کے نوابوں کے خلاف تھی، جنہوں نے اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے شیر شاہ کا راستہ روکا۔ اس نے کم فوج کے ساتھ بڑے لشکر کو شکست دی۔ شیر شاہ جانتا تھا کہ دشمن پر کب اور کہاں وار کرنا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ حیرت انگیز حکمت عملی سے جیتا۔ بنگال فتح کرنے کے بعد اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور اگلا ہدف دہلی کا تخت مغل بادشاہ بنے۔ اس وقت ہمایوں دہلی کا حکمران تھا، جو خود بھی بہادر تھا۔ شیر شاہ سے ہمایوں کے خلاف بہت مضبوط منصوبہ بنایا۔ میچوسا کے مقام پر شیر شاہ ہمایوں کی 1539 پہلی جنگ ہوئی، جس میں مغلوں کی فوج مضبوط تھی، مگر شیر شاہ نے دریائے گنگا فائدہ اٹھا کر حملہ کیا۔ رات کی تاریخ میں اچانک حملہ کر کے فوج کو پریشان کیا۔ ہمایوں کو شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ شیر شاہ نے فتح کے بعد اپنے آپ کو بادشاہ قرار دیا۔ اب وہ صرف جنرل نہیں بلکہ ہندوستان کا سلطان بن گیا۔ اس کے بعد 1540 میں کنوج کی جنگ ہوئی، جہاں ہمایوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ شیر شاہ ایک بار پھر دشمن کو شکست فاش دی۔ اس جنگ میں شیر شاہ نے توپ خانہ پیدل فوج کو اس انداز سے استعمال کیا کہ مغلوں کا لشکر بکھر گیا۔ ہمایوں ایک بار پھر شکست کھا کر ایران کی طرف بھاگا۔ اب شیر شاہ کی سلطنت دہلی، آگرہ، بنگال اور بہار تک پھیل چکی تھی۔ اب وہ پورے ہندوستان کا سلطان بن گیا، مگر دشمن صرف مغل نہیں تھے، اندرونی دشمن بھی ہوئے۔ راجپوت سردار، خاص طور پر مالوا، رنتھمبول اور چتور کے راجے شیر شاہ کی طاقت سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بغاوت کی کوشش کی، جس پر شیر شاہ نے فوری رد عمل دیا، اس کی ریاست پہ حملہ کیا۔ رنتھمبول کی جنگ سے سخت تھی کیونکہ قلعہ مضبوط تھا۔ شیر شاہ نے قلعے کو گھیر کر سپلائی لائن کاٹ دی۔ مہینوں کے محاصرے کے بعد قلعے والوں نے ہتھیار ڈالے۔ یہ ایک عظیم فتح تھی جو شیر شاہ کی منصوبہ بندی اور صبر کا نتیجہ تھی، جس نے سب کو حیران کیا۔ اس طرح کانرجل قلعہ بھی راجپوتوں کا مضبوط گڑھ تھا، جسے فتح کرنا آسان نہیں تھا، مگر شیر شاہ پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے کارنس پر حملہ کیا، توپوں کا استعمال 1545 زیادہ کیا، جس سے قلعے کی دیواریں ہل گئیں۔ فتح قریب تھی، مگر اس دوران ایک توپ کا گولہ شیر شاہ کے بارود خانے پر گرا اور زوردار دھماکہ سلطان پوری طرح جھلس گیا اور چند دن میں شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت سے ہندوستان ایک بہادر، عادل حکمران سے محروم ہو گیا، مگر اس کی فتوحات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری بادشاہ بنا۔ شیر شاہ نہ صرف جنگی مہارت میں ماہر تھا بلکہ اس نے انتظامی اصلاحات، سڑکیں، ڈاک کا نظام عمل کیا۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کا قیام اسی کے دور میں کی یادگار ہے۔ اس نے ہر جگہ انصاف کو اولین ترجیح دی، ظلم کو سختی سے روکا، جس سے عوام خوشحال ہوئی۔ شیر شاہ کے دشمن بھی اس کی حکمت، بہادری اور انصاف کی تعریف کرتے تھے، کیونکہ اپنے قول کا پکا تھا۔ جنگ کے میدان میں اس نے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھا،
بلکہ ہمیشہ حالات کا جائزہ لے کر حکمت سے کام لیا۔ اس کی زندگی عام انسان سے سلطان تک کا سفر ہے، جو محنت، صبر اور دانی فنی سے بھرا ہوا تھا۔ اگرچہ اس کا دور مختصر تھا مگر اثرات گہرے تھے۔ اس کی جنگیں صرف فتوحات نہیں بلکہ تاریخ کے سبق ہیں۔ شیر شاہ نے دکھایا کہ ایک ذہین انسان کیسے طاقت حاصل کر سکتا ہے، چاہے حالات کٹھن ہی کیوں نہ ہوں۔ چوسا کنوج کی جنگیں اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی، جس نے مغل سلطنت کو کئی دہائیں پیچھے دھکیل دیا۔ شیر شاہ کا ہر فیصلہ سچائی، عدل، بہادری پر مبنی تھا۔ اس کی شخصیت آج بھی حکمرانی کے بہترین نمونے کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے نام سے لوگ فخر کرتے ہیں۔ کرنیچ میں فتح سے پہلے، شہادت سے پہلے اس نے کہا تھا، اگر میں بچ گیا تو ہر مظلوم کو انصاف دوں گا۔ ضرور افسوس وہ بچ نہ سکا مگر اس کے خواب زندہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں شیر شاہ کا نام ہمیشہ بہادری، عمل، عدل اور شجاعت کی علامت کے طور پر رہے گا۔